جب ہم بات کرتے ہیں نا عرفان خداوندی کی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ جاعل فی الارض خلیفہ. صحیح. ٹھیک. اب خلیفہ بنیادی طور پر نیابت کے منصب کے لیے چنا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور نیابت کیا ہوتی ہے؟ ہر اس صفت سے متصف ہونا جو آپ کی اوپر والی ذات کے اندر موجود ہے. چاہے وہ صفت جو ہے وہ عطا کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ صفت صفا اور تزکیہ کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ صفت عبادت اور طہارت کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ صرف لوگوں کے ساتھ معاملات کے اعتبار سے. احسن بھی ہو سکتی ہے اور اس کے مقابلے میں بد بھی ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں اس میں شامل ہوں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کا کوئی باطنی پہلو بھی ہے؟ جیسے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ عطا ہے، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اگر یہ اس کا کوئی باطنی پہلو ہے، یہ عطا ہے، تو کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو انتہائی خوبصورت موضوع تکبر، کیونکہ اس وقت ہمارا جو ماڈرن ڈائلیما ہے اس میں سب سے زیادہ یہی ہے. ٹھیک. اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس سے قطع نظر اس طرف کہ عباد الرحمن، جب ہم اس اصطلاح کو، اس ٹرم کو اکارڈنگ ٹو قرآن یا سنت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عرفان خداوندی. اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان. عباد الرحمن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون لوگ ہیں؟ من عرف نفسی فقد عرف ربہ. ٹھیک ہے، جنہوں نے معرفت خداوندی کو جو ہے وہ حاصل کر لیا. اب اسی سے اگر ہم اس لطیف پیرائے کی طرف جائیں کہ یہ معرفت خداوندی کیا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عطا ہوئی یا اللہ رب العزت کو مطلب کمانے کی طرف یہ لوگ گئے، کسب کی طرف گئے، یا وہبی طور پہ یہ ہے؟ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عباد الرحمن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن نے سعید کے نام سے جو ہے وہ کیا کیا؟ متصف کیا. ان کو یہ کہا کہ یہ سعادت مند ہیں. اب سعادت مند لوگوں کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ابتدا میں ہی اللہ رب العزت کے سامنے جب اپنی التجا رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیٹیگوریکلی دو چیزوں کو بیان کرتے ہیں. نمبر فرسٹ از صراط الذین انعمت علیہم، اور نمبر سیکنڈ از غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، کہ ہم کیا کریں گے؟ اوائڈ ٹو رانگ سائڈ، یعنی کہ ان لوگوں سے ہم دور رہیں گے جو کیا ہیں؟ غلط راستے پر ہیں. ان لوگوں کے قریب جائیں گے جو کون سے ہیں؟ منعم یافتہ ہیں، انعام یافتہ ہیں، یا جن کو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے چن لیا. اب اس سے تھوڑا سا اوپر نکلیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ عباد الرحمن جو ہیں یہ ڈیوائیڈ ہیں ان 4 ٹائپس، یعنی 4 ان کی جو ہے وہ قسمیں ہیں. نمبر فرسٹ من النبیین، گویا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ وہ سمندر ہے جس میں جو بھی ہوتا زن ہوتا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ موتی لے کر نکلتا ہے. اور آخر میں جا کے کہا الصالحین. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ آئیے اس حدیث کی طرف. اللہ کے رسول نے فرمایا کبر الحق وغمت الناس، یہ جو ہے نا حق، یہ بنیادی طور پہ کس چیز سے اوائڈ کرنے کے نام ہے؟ کبر سے، نخوت سے، پرائڈ اور وینٹی کی جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس سے دور ہونے کی طرف لے کے جاتا ہے. وغمت الناس، لوگوں کو جب آپ حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا. یہ اب دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں نا عرفان خداوندی کی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ جاعل فی الارض خلیفہ. ٹھیک. اب خلیفہ بنیادی طور پر نیابت کے منصب کے لیے چنا جاتا ہے. اور نیابت کیا ہوتی ہے؟ ہر اس صفت سے متصف ہونا جو آپ کی اوپر والی ذات کے اندر موجود ہے، چاہے وہ صفت جو ہے وہ عطا کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ صفت صفا اور تزکیہ کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ صفت عبادت اور طہارت کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ صرف لوگوں کے ساتھ معاملات کے اعتبار سے. احسن بھی ہو سکتی ہے اور اس کے مقابلے میں بد بھی ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں اس میں شامل ہوں گی. لیکن عباد الرحمن جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہوتا ہے، جن کی دل کی بتی جو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں دل کی لائٹ، ان کی آن ہو گئی ہوتی ہے. اور اس صورت میں آن ہوتی ہے کہ جو بھی اس دل کی لائٹ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دور تک نکل جاتا ہے. مثلا میں یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک. حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے متعلق بڑا مشہور ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ یہ کرتے تھے، کہتے جب مزار شریف کے اوپر بہت زیادہ جمگٹا ہو جاتا تو انہوں نے اپنے پاس سکے رکھے ہوتے تھے اور وہ سکے اٹھاتے اور صحن میں پھیلا دیتے. لوگ ان سکوں کو تبرکن اٹھانے کے لیے جاتے تھے. یہ عقیدت کا پہلو ہے کہ لوگ ان کے پیچھے بھاگتے. کیوں بھاگتے؟ تبرکن ان کو حاصل کیا جائے. لیکن پیر صاحب کا اپنا منشا اور مقصود کیا ہوتا؟ وہ کہتے تھے کہ جو میرا دل، یعنی میرے باطن میں جو چیز جاری ہو رہی ہوتی تھی، لوگوں کا اکٹھ، لوگوں کا جمگٹا مجھے اس سے غافل کرنے کی طرف لگ جاتا تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ وہ جو محبوب اور محب کے درمیان تعلق ہے عرفان والا، وہ جو اپنی حقیقت کو پہچاننے والی لڑی ہے، وہ جو تار ہماری آپس میں جڑی ہوئی ہے نا، اس میں ڈسکنیکٹیوٹی کہیں نہ آئے. تو بنیادی طور پہ سکے اچھالنے کا مقصد یہ تھا. اب اسی سے اگر ہم پھر شروع کی طرف آ جائیں نا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ٹھیک ہے، اب یہ طاری کرنے والا معاملہ نہیں ہے. آپ ملمہ سازی کریں گے نا، کور اپ کسی چیز کو دیں گے تو وہ چند
وقتوں کے لیے ہوتا ہے, تھوڑے وقتوں کے لیے ہوتا ہے. مثلا ابھی بھی ہمارے سامنے بہت سارے ایسی واقعات جو ہے وہ موجود ہیں, ملمہ سازی کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ اعلانات کرتے ہیں, ٹھیک, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بالآخر وہ کھوکھلا سب کچھ سامنے آ کے رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ چند وقتوں کے لیے. عرفان خداوندی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا حصول انسان کو اندر سے صفا, ٹھیک, اور جب آپ کا باطن صاف ہو جاتا ہے تو وہ حدیث قدسی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں, میں زبان بن جاتا ہوں, میں پاؤں بن جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ ساری تجلیات ربانی جو انسان کے نائب ہونے کے حوالے سے اس کے اوپر منکشف ہونی چاہیے, جب انسان صفائے قلب و باطن کا مرقع بن جاتا ہے, ایک خوبصورت لڑی میں پرو جاتا ہے نا کسی اعتبار سے, طہارت کے اعتبار سے, تو وہ پھر جاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ راز منکشف ہو جاتا ہے, ٹھیک. کون سا راز, اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا, سینہ کائنات میں ہی تو ایک راز تھا, تو نے یہ کیا کر دیا, مجھے بھی فاش کر دیا. وہ پھر رفتہ رفتہ ہو جاتا ہے, پھر وہی کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو بنیادی طور پہ اس کے اندر ہوتا ہے, اور جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا راز کہا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ کیا ہے, میرا راز ہے, الانسان سری وانا سرہ, جی, وانا سرہ, کہ میں اس کا راز اور وہ میرا راز ہے, ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ یہ عباد الرحمن ان لوگوں کا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا یہ کسب سے حاصل کیا جا سکتا ہے, ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسبی اولیاء موجود ہیں. صوفیہ کی کتابوں میں مثلا خواجہ نظام الدین اولیاء کی سیر الاولیاء پڑھیں تو اس کے اندر جو وہ ڈیفینیشن کرتے ہیں یا کیٹیگریز جو بناتے ہیں کہ ایک خواص ہیں, ایک اس سے بھی اوپر والا درجہ ہے, اور ایک عام لوگ ہیں. ٹھیک, قصب سے حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن کیا اس قصب کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں صحیح جو اصل مقصود ہے؟ تو اس کے اعتبار سے بنیادی طور پہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ قصب کے اعتبار سے ولی بن سکتا ہے, مگر اللہ رب العزت درجہ ولایت کے اعلیٰ ترین مناصب پہ ان لوگوں کو شامل کرتا ہے جو مادرزاد ہوتے ہیں, سبحان اللہ, یعنی جن کی روح, یا آپ یہ کہیں کہ جن کی لڑی میں ہی پیچھے سے یہ چلتا آ رہا ہوتا ہے. مثلا اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کو پڑھ لیں, مادرزاد ولی حسن حسین. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عباد الرحمن اس کے لیے اللہ رب العزت چنتا ہے, اور جسے پھر چن لیا جاتا ہے وہ رحمت سے وہ رموز نکالتا ہے, اللہ رب العزت اس کے اوپر وہ اسرار منکشف کرتا ہے جس کی وجہ سے چاہے اس کا ظاہر ہو یا باطن ہو, دونوں اعتبار سے وہ اللہ کے ہاں بھی برگزیدہ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے. اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جناب جبریل کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے جبریل, میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. سبحان اللہ, اللہ رب العزت کو جناب جبریل کہتے ہیں کہ مولا اس کی محبت کو میں نے اپنے دل میں جگہ دے دی, آگے کیا حکم ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے کہ جبریل اب دنیا میں اتر جا, دیکھ جو لوگ اس جستجو میں ہیں وہ کس سے ملیں, ایسے شخص سے ملیں جو اللہ کا عارف ہے, جو اللہ کا ولی ہے. ان سب کے دلوں میں جو ہے وہ کیا کر, اس کی محبت رکھنا شروع کر دے, اور پھر رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے, فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وہی انسان جو ہمیں بظاہر گوشت پوست کا ایک پورا وہ سٹرکچر نظر آتا ہے, وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے, عرفان خداوندی کا ایک ذریعہ, وہ ایک ایسا دیا بن جاتا ہے جب وہ ٹمٹماتا ہے, جہاں جہاں ٹمٹماتا ہے, اور جو کوئی بھی اس دیے کے قریب آنا چاہتا ہے وہ روشن مزکہ اور مصفہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور بالآخر ایسی تسجیل پاتا ہے, اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے, وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا جاتا ہے. یہ عباد الرحمن ہے اگر ہم اس کو اس اعتبار سے سمجھنا شروع کریں. اب اگر آپ اس طرف آ جائیں کہ مومنین کی صفات کیا ہیں, ٹھیک ہے, تو عباد الرحمن اللہ کے بندے جب ہم یہ کہتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ درجہ ایمان کے درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. مثلا جن کے بارے میں قرآن نے کہا نا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, ٹھیک ہے, کہ اعرابیوں نے جب یہ کہا نا کہ ہم کون ہیں, ایمان والے ہیں, آمنا, ہم ایمان لے کے, اللہ رب العزت نے کہا یہ بات نہ کہو, قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, تم یہ کہو کہ ہم اسلامی ہیں اور جو ہے وہ تم مومن نہیں ہو. کیوں مومن تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, کیوں مومن نہیں ہو؟ اس کو آپ حدیث جبریل سے جوڑ لیجیے, بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ پہلا سوال کیا تھا, مل اسلام, دوسرا سوال کیا ہے, مل ایمان, اور تیسرا سوال کیا ہے, مل احسان. گویا کہ ایمان کی اچھے طریقے سے پرورش اور افزائش وہ کیا ہے, احسان, اور احسان جب درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو وہ شکل اختیار کرتا ہے عباد الرحمن. سبحان اللہ.